بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے پیر بھائیوں، اپنے مریدوں، اپنے شاگردوں اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں، ان تمام لوگوں کو اور جو لوگ قدم بہ قدم شانہ بشانہ پہلے دن سے میرے ساتھ چل رہے ہیں اور میری ہر ٹرانسمیشن میں پابندی کے ساتھ اس نشست میں شریک ہوتے ہیں اور شریک ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کو بھی شریک کرتے ہیں، اپنے احباب کو بھی شریک کرتے ہیں۔ میں ان تمام لوگوں کو اپنے خانوادے میں، اپنے سلسلے میں، اپنے یوٹیوب چینل اور اپنی ویب سائٹ www.drabdulwajidshazli.com پر کامیاب رمضان کی 12ویں ایپیسوڈ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہماری ٹرانسمیشن جو آپ کو ایک ایسی دنیا میں لے کر چلی جاتی ہے کہ جس کی تشنگی ہر شخص کو ہوتی ہے، اور یقیناً یہ رمضان ٹرانسمیشن جو ہم نے ایک بالکل الگ اور منفرد طریقے سے کی تاکہ سلسلے کی وہ تعلیمات جو ایک عملیات کا باب ہے، کم از کم اس کے موضوعات اور اس میں چھپے وہ خزانے وہ تو ظاہر ہوں تاکہ آپ تمام لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں، تاکہ آپ لوگوں کو سلسلے کے ہی عملیات کو سیکھنے کا موقع ملے، آپ کو ایک ایسا نیٹ ورک ملے کہ جس میں آپ کو ہر قسم کے عملیات اجازتوں کے ساتھ ہمارے خانوادے کی، ہمارے خاندان کی اور ہمارے بزرگوں کو جن سلاسل سے، جن خانوادوں سے جن عملیات کی، جن خاص عملوں کی اجازتیں ہوئیں، ان کی تعلیمات آپ تک پہنچانا میں سمجھتا ہوں میرے لیے اور میرے بزرگوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی سے اس مشن کو جاری و ساری رکھا اور یقیناً ان کے حصے میں جو عملیات آئے، ان کی زندگی میں جو روحانیت آئیں، ان کی زندگی میں جو انہوں نے ریاضتیں کری ہیں، وہ فیض صرف اور صرف ان تک محدود نہ رہے۔ جس طرح وہ اس روئے زمین پر ایک روشن ستارہ بند کر لوگوں کی ہدایت کے لیے ایک راہ بنے، اور یقیناً یہ فیض جب ان سے آپ تک پہنچتا ہے تو آپ بھی ستارے کے مانند اس عملیات کی دنیا کے آسمان پر چمکیں کہ جس کی روشنی اس عملیات کی دنیا میں دیکھے تو کہے کہ یہ ستارہ جو ابھی نمودار ہوا ہے عملیات کی دنیا میں، یہ کس گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، یہ کس سلسلے سے تعلق رکھتا ہے، کہاں سے اس کو خزانہ لگ گیا ہاتھ۔ یہی وہ خزانہ ہے کہ جس کو بزرگوں نے بطور امانت ایک دوسرے کے سپرد کر کے اس کو آگے تک پہنچایا، اور یہ کام ہمارے حصے میں ہمارے بزرگوں کی طرف سے آیا کہ سلسلے کی تعلیمات چاہے وہ روحانیت کی ہوں، چاہے وہ عملیات کی ہوں، چاہے وہ سلوک کی دنیا کی ہوں، چاہے وہ رستہ ہو کہ جس کی آپ کو تلاش ہو۔ اور میں اپنے سلسلے میں تمام سلاسل کے لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس روشنی سے اپنے قلب کو، اپنے باطن کو منور کریں۔
میں دعوت دیتا ہوں تمام سلاسل کے ان مریدوں کو، میں دعوت دیتا ہوں تمام سلاسل کے ان پیران عظام کو کہ جن کو اپنے بزرگوں سے خلافت و اجازت ہوئی کہ وہ ہمارے خانوادے کا یہ فیض لے کر، جو خانوادہ خاندان قادری ہے، اس کے تبرکات سے، اس کے عملیات سے، اس کے سلوک کے سفر سے، اس کے فیوزات سے، اس کی برکتوں سے اپنے آپ کو، اپنے باطن کو، اپنے مریدوں کو، اپنے شاگردوں کو مالا مال کر دیں۔ یقیناً ہر مرید کی بھوک صرف دولت نہیں، علم ہے۔ کیا آپ کی جھولی میں، کیا آپ کے دامن میں وہ علم کے موتی ہیں؟ اگر ہیں تو آپ بکھیر دیں، اگر ہیں تو آپ اپنے مریدوں کی پیاس کو بجھا دیں۔ ہر مرید کی جستجو، ہر مرید کی تلاش علم کی روشنی کے لیے ہوتی ہے، عملیات کی روشنی کے لیے ہوتی ہے، سلوک کی روشنی کے لیے ہوتی ہے، روحانیت کی روشنی کے لیے ہوتی ہے۔ اگر آپ کا چراغ روشن ہے تو آپ کیوں نہیں اپنے چراغ سے دوسرے چراغ کو روشن کرتے ہیں کہ جو آپ کے لیے، آپ کے نسلوں کے لیے، آپ کے بزرگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ ہمارے بزرگوں نے جو اپنا سینوں کو کشادہ کیا، اپنے مریدوں کے لیے کیا۔ ہمارے بزرگوں نے جو روشنی کو پھیلائی، اپنے شاگردوں کے لیے پھیلائی، اور پھر یہی ستارے جب اس روشنی، اس فیض کو پا کر جب ایک عالم کے اس افق پہ روشن ستارہ بن کے جب چمکے تو دنیا نے دیکھا کہ یہ ستارہ، یہ میاں حضور کا ستارہ ہے۔ ہر دن آپ کو میں کچھ نہ کچھ عمل تعلیم کرتا ہوں، صرف اس لیے کہ آپ کی پیاس، آپ کی جستجو، آپ کی طلب پوری ہو سکے۔ علم کی پیاس، علم کی جستجو، علم کی طلب تو کبھی پوری نہیں ہوتی، لیکن میرے بزرگوں کی دعاؤں سے ان کی تمام طلبیں پوری ہو جاتی ہیں، میرے بزرگوں کے طریقوں سے ان کی زندگیاں روشن ہو جاتی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں جو بھی عملیات آپ کو تعلیم کروں، میں جو بھی کچھ آپ کو طریقہ کار سمجھاؤں، چاہے وہ نقوش کی صورت میں ہو، چاہے وہ عملیات کی صورت میں ہو، چاہے وہ دعاؤں کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی نہ کسی طلسم کی صورت میں ہو، وہ آپ تک محدود نہ رہے۔ آپ بھی جس اخلاص کے ساتھ میں نے آپ لوگوں کو تعلیم کیا، جتنا آسانی کے ساتھ میں نے آپ لوگوں کو تعلیم کیا، آپ بھی اس پیغام کو، اس نشست کو، اس رستے کو آپ بھی آگے سے آگے زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، کیونکہ یہ وہ روشنی ہے کہ جب یہ جتنی پھیلتی ہے اتنی بڑھتی ہے، اور جتنی آپ اپنے تک محدود رکھو گے وہ لمیٹڈ ہو جاتی ہے، وہ صرف آپ کے حد تک رہتی ہے۔ جب آپ اس کو پھیلاتے ہو تو اس کی روشنی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، ایک چراغ سے دوسرا چراغ، دوسرے چراغ سے تیسرا چراغ، اور وہ چراغ پوری دنیا بھر میں روشن ہوتے ہیں۔ مجھ سے میرے مریدین اجازت طلب کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب، کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی ویڈیوز کو اپنے چینلز پہ لگائیں کہ جن کے لاکھوں ملینز میں سبسکرائبر ہیں۔ میں نے کہا لگاؤ، پھیلاؤ لوگوں کو پیغام بھی دنیا میں۔ کیوں؟ کیونکہ میں اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں، آپ کو اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ اور یقیناً کہ اب تک ہم 12ویں ٹرانسمیشن میں داخل ہو چکے ہیں، اور یقین جانیے، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ اتنا تفصیلی عمل کے بارے میں اور ان عملیات کے بارے میں جو سلاسل کے ہیں، جس میں آپ مرید تھے، مرید ہیں، مرید رہیں گے، کیا آپ جس بھی سلاسل سے تعلق رکھتے ہوں کہ کیا آپ ان خزانوں سے واقفیت رکھتے تھے؟
اگر نہیں ہے آپ کا جواب تو آپ سینے میں اپنے اس کو محفوظ کر لیں، اپنی بیاض شاذلی میں اس کو، ان عملیات کو، ان بیاض شاذلی کی زینت بنائیں۔ ہر عمل آپ کے لیے بے مثال ہوتا ہے، لیکن آج ایک ایسا عمل میں آپ کو دوں گا، آج میں ایسا عمل آپ کو تعلیم کروں گا جو عملیات کی دنیا میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ جو آنکھ دیکھتی ہے اس کو بہت جلد اس کو قبول کر لیتی ہے، جو کان سنتے ہیں اس کو انسان کا وجود بہت جلدی ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ اور آج کا عمل یعنی وہ حضرات کا عمل کہ جس کی طلب، جس کی جستجو، جس کے متلاشی ہر سلاسل کے مریدین اور شاگرد ہیں، کہ وہ اپنی زندگیوں کو ان میں صرف کر دیتے ہیں، مختلف قسم کے عملیات کے ذریعے حاضرات کو کرنے میں کچھ کامیاب ہو جاتے ہیں اور کچھ کی تشنگی رہتی ہے اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جو لوگ مایوس ہو گئے ہوں وہ اپنی اس بیاض کی، اس عمل کی زینت بنائیں اپنی بیاض کو، اور یہ وہ حاضرات نہیں جو کتابوں میں ہے، یہ وہ حاضرات نہیں جو مختلف سوشل نیٹ ورک پر ہے، یہ وہ حاضرات نہیں جس کو لوگ چھپ چھپ کے بتاتے ہیں، یہ وہ حاضرات ہے کہ جس کو انسان جب کرتا ہے تو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ کیا حاضرات ایسے بھی ہوتی ہے۔ اور یقیناً میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ میرے ساتھ اس سفر میں جڑے ہوئے ہیں، جو لوگ میرے ساتھ اس راستے پہ چل رہے ہیں، ان کا مان ہے مجھ پر، ان کا یقین ہے مجھ پر، ان کا اعتبار ہے مجھ پر، ان کا بھروسہ ہے مجھ پر۔ میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ بھی آپ کا مجھ پر ہے وہ مجھ پر نہیں بلکہ میرے بزرگوں پر ہے۔ تو کیوں نہ اس اعتماد کو بڑھایا جائے، کیوں نہ اس بھروسے کو قائم کیا جائے، کیوں نہ اس روحانیت کو آپ کے سینوں میں منتقل کر دیا جائے۔ ایک مان ہوتا ہے شاگرد کو اپنے استاد پر، ایک آس ہوتی ہے مرید کو اپنے پیر پر، ایک یقین ہوتا ہے مرید کو اپنے پیر پر۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ یقین دن بدن بڑھ رہا ہے یا پھر یہ یقین سے نیچے کی طرح سفر کر رہا ہے، کہ ایک آس پر آ رہا ہے، ایک امید پر آ رہا ہے۔ اگر بڑھ رہا ہے تو یقیناً تم کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ حضرات کا عمل وہ عمل جو قرآن کی ایک ایسی آیت ہے کہ جو اپنی مثال آپ ہے، کہ جس کو آیت کو، کہ وہ آیت کہ جب بزرگوں نے اپنے مریدوں کو تعلیم کری، وہ آیت کہ جب پیران الزام نے اپنے شاگردوں کو تعلیم کری، ان کے اندر ایک ایسی چنگار سی اٹھی، ایک آواز سی ان کو سنائی دی اور ان کا پورا باطن روشن ہو گیا۔ اور پھر اس آیت کے ذریعے انہوں نے حضرات کی، اس آیت کے ذریعے انہوں نے استمداد لی، ان آیت کے ذریعے اپنے بزرگوں سے مدد لی، اس آیت کے ذریعے ان کے بزرگ، ان کے معاون مددگار ہوئے، اس آیت کے موکلان ان کے معاون اور مددگار ہوئے۔ وہ کون سی ایسی آیت ہے کہ جو اتنی با اثر و با کمال آیت ہے کہ جس کے ذریعے آپ استخارہ کر سکتے ہو، اور استخارہ حقیقی، استخارہ وہ استخارہ
کہ جس کی بنیاد سچائی ہو، کہ وہ استخارہ کہ جس کرنے سے کوئی بھی شخص مایوس نہ ہو. کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ استخارہ کیسے کریں، تسبیح سے کریں، آنکھ بند کر کے کریں، مراقبے میں کریں، کیسے کریں؟ ہم تو اس قابل نہیں ہیں کہ ہم آنکھ بند کر کے مراقبہ کر کے استخارہ کریں. ابھی تو ہمارا ابتدا ہے، ابتدا میں آنکھ بند کر کے جواب تو نہیں ملتا ہمیں. تو یقیناً اگر آپ کا ابتدائی سفر ہے تو یہ عمل آپ کے لیے ایسا سری و تاثیر ہوگا کہ آپ ابتدا کے بعد ایک دوسرے اسٹیج پہ قدم رکھ دیں گے. میں کہتا ہوں نا کہ جب انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو اس کو یقین بڑھتا ہے، اور آنکھوں سے دیکھنے سے مراد تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں نے کی کہ اے باری تعالیٰ کہ تو مردوں کو کیسے جلائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ تم چند پرندوں کو اکٹھا کر لو. آپ نے کیا کہا تھا کہ مجھے یقین ہے تو مردوں کو جلائے گا، لیکن دل کے اطمینان کے لیے. اب آپ کو یقین ہے کہ آپ یہ عمل کر رہے ہو، لیکن قلب کو اطمینان آپ کو کب ہوگا؟ آپ یقین کی منزل سے بھی گزر گئے، آپ علم الیقین کی منزل سے بھی گزر گئے، آپ عین الیقین کی منزل سے بھی گزر گئے، لیکن حق الیقین کی منزل سے کب گزرو گے؟ یہ وہ عمل کہ جو صرف حضرات ہی نہیں بلکہ آپ کے ہر اس کام کے لیے ہے کہ جس کی تمنا تم اپنے دل میں رکھتے ہو، چاہے وہ سفر آپ کا مقاصد دنیا ہو، چاہے مقاصد آپ کے آخرت ہو، چاہے مقاصد آپ کی روحانیت ہو، چاہے مقاصد آپ کے سلوک کا سفر ہو. یہ آیت آپ کو جس طریقے سے آپ اس کو کرنا چاہو، جس نیت سے آپ اس آیت کا عمل کرو گے، آپ کو اس میں کامیابی ہوگی. لیکن اب آپ کو آیت بھی پتہ چل گئی، اب آپ کو یقین بھی ہو گیا کہ ڈاکٹر صاحب اس آیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، لیکن اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ اب ہم کس طرح اس آیت سے حاضرات کر سکتے ہیں؟ اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ رسول ان کے مددگار ہیں، جبرائیل امین ان کے مددگار ہیں، نیک فرشتے نیک لوگ ان کے مددگار ہیں، اور اس کے بعد فرشتے ان کے مددگار ہیں. اگر صرف حاضرات ہی کی اگر میں بات کرتا ہوں آپ سے، تو حاضرات نیک روحوں سے بھی مدد طلب کرنے کا نام ہے، حاضرات جناتوں سے بھی مدد طلب کر لینے کا نام ہے، حاضرات موکلان کو بھی حاضر کر لینے کا نام ہے. لیکن میں آپ کو وہ حاضرات بتا رہا ہوں جو ہمارے سلسلے کے، ہمارے خاندان کے بزرگ کی ہے. کہ اس آیت کی تکرار کرنے والا شخص، اس عمل کو مکمل کرنے والا شخص، اس کی زکوٰۃ کو ادا کرنے والا شخص، اگر اس کے پاس کوئی مریض بھی آتا ہے نا تو مریض سامنے بیٹھا ہوگا اس سے، مریض کوئی گفتگو نہیں کرے گا اس سے. وہ عامل جو اس آیت کا عامل ہوگا، وہ عامل جو اس آیت کی زکوٰۃ اس نے ادا کی ہوگی، وہ اس کو خود بتانے شروع کر دے گا کہ تیرے ساتھ معاملہ کیا ہے. کیونکہ روحانیت عملیات کی دنیا کی اگر میں بات کروں کہ جب میں نے عملیات کا دروازہ آپ لوگوں کے لیے کھولا تو یقیناً لوگ تو آپ کے پاس آئیں گے نا. کہ جب لوگ آپ کے پاس آئیں، آپ لوگوں کو ان کے مسائل کو خود بتانا شروع کرو گے تو سب سے پہلا کیا ہوگا کہ اس شخص جو آپ کے پاس آیا اس کا بھروسہ آپ پر قائم ہوگا. پھر آپ نے اس کے بھروسے کو نہیں توڑنا، پھر آپ نے اس کا علاج کرنا ہے.
اور یہ حاضرات جو آج کی ایپیسوڈ کے اندر میں آپ کو تعلیم کروں گا، اس کو آپ نے تماشے کی صورت میں ہرگز استعمال نہ کرنا۔ اگر آپ نے کسی کو دکھانے کے لیے، شوق میں، تماشا لگانے کے لیے، مجمع اکٹھا کرنے کے لیے کرا، تو یقین جانو کہ اس کے موکلان اور وہ بزرگ کہ جن کی یہ حاضرات ہے، اگر وہ ناراض ہو گئے تو پھر کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ آپ اس کو رکھیں صرف اور صرف اپنے مریضوں کے لیے، اس کو رکھیں صرف ضرورت کے لیے، یہ نہیں کہ آپ ہر شب ہر روز صبح و شام کرنے بیٹھ گئے۔ کھانا اس وقت کھانا چاہیے کہ جب بھوک آپ کے عروج پر ہو، اور جب بھوک نہیں ہے، کھانا سامنے ہو تو کھانا بھی نہیں کھایا جاتا، تو پھر تو حاضرات آپ کی عملیات کی بھوک ہے۔ اور عملیات کی دنیا کا ایک بہترین باب حاضرات ہے۔ آپ کو کئی عملیات مل جائیں گے، آپ کو کئی عمل مل جائیں گے حاضر ہونے کے، حاضرات کے، لیکن میں آپ کو اپنے خاندان کا وہ عمل تعلیم کر رہا ہوں کہ جس کو میرے بزرگوں نے کیا، کہ جس کی اجازت ہم تک پہنچی، اور میں نے مخصوص چند ہی لوگوں کو اس عمل کی اجازت دی۔ میرے دل نے چاہا کہ میں آپ کو ایک ایسی چیز تعلیم کروں، ایک ایسا عمل تعلیم کروں کہ جس کو کر کہ جس عمل کو پا کر آپ کا یقین بڑھے، آپ کا اعتبار بڑھے، آپ کا بھروسہ بڑھے، آپ کے یقین کی منزلیں طے ہوں، اور پھر یہی آپ کو کامل، آپ کو اکمل، آپ کو مکمل کر دے۔ حضرات کے مختلف طریقے کار دیکھے ہوں گے آپ نے، لیکن یہ وہ طریقہ ہے، یہ وہ ترتیب ہے جو ایک خاص طریقے سے کی جاتی ہے۔ کہ وہ آیت کہ جو آپ کے حاضرات کی تمام تشنگیوں کو دور کر دیتی ہے، خالی اس آیت کو آپ پڑھنا شروع کر دیں، اس کی تکرار کرنا شروع کر دیں، تو اس آیت سے ایسا کشف آپ کے اوپر کھلتا ہے کہ سامنے والے کے دل کے حالات تک آپ کو معلوم ہونے لگتے ہیں کہ یہ شخص کیا سوچ رہا ہے، وہ شخص کیا کرنے والا ہے۔ یہاں تک کہ بزرگان دین اس آیت کو اپنے مریدوں کو تعلیم اسی لیے بھی کرتے تھے کہ اس کا اندر کا کشف کھلے۔ اب جب ایک دفعہ باطن کا آپ کا کشف کھل جائے تو پھر کوئی پردہ نہیں رہتا۔ کیا عمل ہوگا آپ کا؟ بیعت شاذلیہ جو میں آپ لوگوں سے تیار کروا رہا ہوں، جب یہ آپ عمل لکھیں گے نا، پھر آپ یہ سوچیں گے کہ میری بیعت مکمل ہو گئی، جبکہ یہاں سے آپ کی بیعت کی ابتدا ہوگی۔ میرے بتائے ہوئے ہر عمل آپ کو لگتا ہے کہ یہ آخر ہے، لیکن جب آپ دوسرا عمل کوئی سنتے ہیں، دوسرے عمل کی کوئی اہمیت جانتے ہیں، اس کی حقیقت کو آپ سمجھتے ہیں، تو آپ بولتے ہیں کہ یہ عمل آخر ہے۔ لیکن یہی کچھ کرتے کرتے آج ہمارے 22 سال مرشد کی بارگاہ میں گزر گئے کہ جب وہ ہمیں کوئی عمل تعلیم کرتے ہیں ہم بولتے ہیں یہی آخری عمل ہوگا۔
لیکن ہمیں اس منزل میں رکنا نہیں ہے، ہم نے اس منزل میں ٹھہرنا نہیں ہے، یہ ہماری منزل نہیں ہے، یہ صرف عملیات کی دنیا کا ایک چیپٹر ہے۔ اور یقیناً جو میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ میں ہر عملیات کی دنیا کے تمام چیپٹرز کو آپ پہ ظاہر کروں گا، اسٹیپ بائی اسٹیپ میں تمام چیزیں آپ کو تعلیم کرتا رہوں گا۔ اب آتے ہیں اس عمل کی طرف۔ اس عمل کو پہلے ہم نے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اس کے بعد اس عمل کے ذریعے ہم نے کاجل بنانا ہے۔ آج میں آپ کو کاجل بنانے کا طریقہ بھی سکھاؤں گا، بتاؤں گا کہ اصل جز کیا ہے، کہ عاملین حضرات کرتے وقت کن کن باتوں کا خیال نہیں رکھتے کہ جن سے ان کی حاضرات نہیں کھلتی۔ میں آپ کو آج ایک ایک بات واضح کر دوں گا کہ کس طرح پڑھائی کے ذریعے آپ کاجل تیار کرتے ہو، اس میں کن کن سامانوں کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ اور یقیناً جب وہ کاجل آپ اتارتے ہو، جب آپ کاجل اتارنے کے بعد اس کو محفوظ کرتے ہو، اور جب آپ حاضرات کے لیے کسی شخص کا تعین کرتے ہو، اس کے بعد جب وہ کاجل اصل میں وہ کاجل ہے جو آپ نے محنت سے تیار کیا ہو۔ اور یہ کاجل حضرات کے لیے، حب کے لیے، ہر چیز کے لیے ایسا ہے کہ جس کو اگر میں یہ کہوں کہ یہ طلسماتی دنیا کے رازوں میں سے ایک راز ہے تو کوئی بعید نہیں۔ اور سب سے بڑی بات کہ یہ جو آیت ہے قرآن کی، ہم نے اس کی تکرار سے، ہم نے اس آیت کے محافظ جو ملائکہ ہیں، اس آیت کے محافظ جو ان فرشتوں کے بعد ایوان ہیں، جو موکلان ہیں، جو اس کے جنات ہیں، اور پھر وہ صاحب دعوات اس آیت کے وہ بزرگ ہیں کہ جن کی آمد ہوتی ہے، کہ جس کو لگا لینے سے ہر وہ چیز روشن ہو جاتی ہے جو تاریخ ہو، جو اندھیرا ہو۔ اور باقاعدہ جب ان بزرگ کی آمد ہوتی ہے تو ان بزرگ کو آپ اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھتے ہو، آپ ان کو سنتے ہو اپنے کانوں سے، لیکن ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہے، ہر چیز کا ایک ترتیب ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ آپ 50 لوگ بیٹھ کر پورا گھر روشن کر کے بیٹھے ہوئے حضرات کے لیے کچھ نہیں ہونا۔ میرے ساتھ وہ لوگ چلیں جو ان خزانوں کی حفاظت کرنا جانتے ہوں، وہ لوگ نہیں جو مداری ہوں، جو تماشا کرنا جانتے ہوں۔ اور جو تماشے والے لوگ، جو مداری لوگ، جو اس کو اپنا پیشہ بنانا چاہتے ہیں، وہ یقیناً ان کو برباد کر دیتا ہے یہ عمل۔ اسی لیے بزرگان دین اس کو عام نہیں کرتے تھے تاکہ لوگ اس کا غلط استعمال نہ کریں۔ لیکن یاد رکھیے گا اس کا غلط استعمال ہمارے ایک پیر بھائی کے ساتھ ہوا تھا۔ میں واقعہ بتاؤں ان پیر بھائی کو تاکہ آپ کو سمجھیں، اور وہ پیر بھائی آج بھی حیات ہیں۔ یہ بات ابھی کی نہیں، ابھی کے جو ہمارے پیر بھائی ہیں ان کو اس بارے میں نہیں علم ہوگا، لیکن وہ میاں حضور سے اس کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ اور وہ پیر بھائی کہ جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، انہوں نے میرے ساتھ ایک وقت گزارا کہ ان کا وہ وقت تھا اور میں نے اس میں قدم رکھا تھا۔ وہ اس وقت کے پیر بھائی تھے کہ جب میاں حضور کا ابتدائی وقت تھا۔ اگر میں یہ کہوں کہ سن 82 سے میاں حضور کے ساتھ تھے، وہ ان کے اس وقت مرید ہوئے تھے کہ جب صرف 3 شخص مرید ہوئے تھے میاں حضور کے، اور میاں حضور کی جوانی کا دن تھے، میاں حضور کی روحانیت اپنے عروج پر تھی،
اس وقت وہ پیر بھائی جب بیعت لی تھی انہوں نے، تب انہوں نے ابتدائی وقت میں میاں حضور سے ضد کر کے اس عمل کو لیا تھا، جب عمل تو دوسرا تھا جو ان کو دیا گیا تھا، لیکن میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ وہ کس طرح ان کا عمل خراب ہوا، اس کے بعد پھر کوئی عمل ان کا آج تک نہیں سنورا۔ اسی لیے میں آپ کو یہ سبق کے طور پہ یہ واقعہ بتا رہا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ واقعہ ہے کہ جن کو میں نے اپنے کانوں سے سنا، اپنے آنکھوں سے اس شخص کو دیکھا، اس شخص کی زبانی میں نے خود سنا۔ کہ ان کی ایک ذرا سی غلطی ان کے کیسے اعمال کو خراب کر دیتا ہے۔ اسی ہی لیے بزرگان دین اس اعمال کو نہیں بتاتے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں بطور امانت کہ آپ اس کا غلط استعمال نہیں کریں گے۔ اگر آپ نے امانت میں خیانت کی تو آپ کا بھی یہی حال ہونا ہے۔ کہ ان کو جب حضرات تعلیم کی تھی تو وہ اس کا غلط استعمال کرنے لگے تھے، تماشا لگانے لگے تھے، کہ جن سے ان کے حضرات بھی بند ہوئی، اور مرید کس کے؟ میرے شیخ کے۔ میں حضور فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ایسی دنیا ہے کہ اگر اس میں آپ نے اپنے پیر کی پیروی نہیں کری، آپ نے اس کی باتوں کو نہیں سمجھا، اس کی امانت میں اگر تم نے خیانت کی، اگر تم سے اس وقت اس امانت کی حفاظت نہیں ہوتی، تو یہ یاد رکھنا کہ یہ کام ایسا ہے کہ جیسے کمان سے تیر ایک دفعہ نکل جائے تو وہ تیر واپس لوٹ کر نہیں آتا۔ اسی لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ کبھی اس کو غلط کام میں استعمال نہ کرنا، کیونکہ ہم لوگ سلاسل کے لوگ ہیں، ہم لوگ خاندانی لوگ ہیں، ہمارے اعمال برہنہ تلواریں ہیں، ہمارے طریقے وہ طریقے ہیں کہ جو انسان کو تخت دے دیں یا پھر تختہ دے دیں۔ میں آپ کو صرف پوزیٹیو بات نہیں بلکہ آپ کو نیگیٹو باتیں بھی بتاؤں گا آپ کو۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے آپ عزیز ہیں۔ آپ کو کوئی تکلیف پہنچے گی تو درد مجھے بھی ہوگا، آپ کو کچھ ہوا تو نقصان مجھے بھی ہوگا۔ اسی لیے میں آپ کو دونوں پہلوؤں سے آگاہی دے رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ حق کا رستہ ہے، سیدھا رستہ ہے، سچا رستہ ہے، روشن رستہ ہے سلسلے کا۔ لیکن اس رستے پہ چل رہے ہو، ذکر و اذکار کر رہے ہو، عبادت کر رہے ہو، روزہ رکھ رہے ہو، تو کیوں نہ اس کا صلہ بھی آپ کو ملے۔ اور جو صلہ ملتا ہے، جو امانتیں ملتی ہیں، جو نعمتیں ملتی ہیں، وہ سب کی سب کسی نہ کسی صورت میں ہوتی ہیں، چاہے کسی عمل کی صورت میں ہو، کسی آیت کی صورت میں ہو، کسی روشنی کی صورت میں ہو۔ آپ سمجھ گئے کہ میں کس آیت کی بات کر رہا ہوں؟ کہ جس آیت پہ میں اپنے خاص شاگردوں کو تنبیہ کرتا ہوں کہ وہ اس آیت کو پڑھیں، وہ اس آیت کو یاد کریں۔ کوئی بڑی لمبی چوڑی آیت نہیں، مختصر سی آیت ہے، لیکن مکمل و جامع آیت ہے اس کام کے لیے۔ اور یقیناً میری حکمت کے نور کے جتنے بھی طالب علم ہیں ان سے پوچھو کہ ابھی ان کو حکمت کے نور کی کلاسز جوائن کیے ہوئے صرف اور صرف چند ہی مہینے ہوئے ہیں، کہ ان چند مہینوں میں انہوں نے اپنے اندر اس آیتوں کی برکتیں کتنی دیکھیں۔ کہ کتنے وہ میرے شاگرد کہ جن کا تعلق حکمت کے نور کی کلاسوں سے ہے، کہ ان آیت کی برکتوں سے وہ کیسے راہ راست پر آ گئے، کیسے وہ نشستیں ان کے سمجھ آنے لگی جو ان کے
عقلوں سے بالا تر تھیں. میرے جتنے خاص طالب علم ہیں وہ اس آیت کو سمجھ چکے ہیں. اب اس آیت کے کمالات میں آپ کو بتاتا ہوں, اس آیت کے تبرکات میں آپ کو بتاتا ہوں, اس آیت کے ذریعے ہم کیا کیا کام کر سکتے ہیں وہ آپ کو بتا سکتا ہوں. اور سب سے اگر میری نظر میں دیکھو تو یہ ایک بالکل چھوٹا سا عمل ہے حاضرات کا, اور آپ کی نظر میں ایک جمع غفیر ہوگا, ایک بڑا عمل ہوگا. اور ابتدا میں آپ کو لگے گا کہ میں وقت کا بادشاہ ہو گیا اس عملیات کی دنیا کا, لیکن آپ بادشاہ نہیں ہیں. لیکن جو آپ کا وقت اس دنیا میں گزرتا رہے گا, اس سفر پہ چلتا رہے گا, آپ کے اندر اتنی عاجزی آ جائے گی, یقیناً جو درخت پھلدار ہوتا ہے وہ جھک جاتا ہے, اور اس میں جو پھل ہوتا ہے پھر دنیا اس پھل سے اپنا پیٹ بھرتی ہے, لوگوں کو سایہ دیتی ہے, لوگوں کو رزق دیتی ہے. وہ آیت ہے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اب یہ آیت, اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ پہلے حضرات کو کرنے سے پہلے آپ نے اس عمل کی, اس آیت کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. جب اس کی زکوٰۃ آپ ادا کر لیں گے اس کے بعد آپ اس عمل کے ذریعے اس کاجل کو بنائیں گے, پھر حضرات کریں گے. کیونکہ یہ عام لوگوں کے لیے یہ آج کی نشست نہیں ہے, یہ میرے ساتھ چلنے والے ان خاص لوگوں کے لیے, میرے ساتھ چلنے والے ان خاص لوگوں کے لیے ہے یہ, کہ جو اپنا وقت مجھے دیتے ہیں, جو اپنی زندگی مجھے دیتے ہیں, کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو میرے وقف کر دیا, یہ ان کے لیے ہے, یہ ان کے حصے میں ہے. اس کا ترتیب اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس آیت کو 40 روز میں 1.25 لاکھ کرنی ہے پہلے, اور اس کی طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے 9 چندی جمعرات سے یہ عمل شروع کرنا ہے. آپ اس کو اپنی بیات میں لکھ لینا کہ جب زندگی وفا کرے تو یہ عمل ضرور کرنا, کہ حاضرات تو اس کی بیس ہوگی, لیکن اس سے کام کیا کیا ہوں گے, آپ دنگ رہ جائیں گے. کہ جب یہ آیت مجھے میرے بزرگ نے تعلیم کی, جب یہ آیت مجھے میرے مرشد نے تعلیم کی, تو اس آیت پڑھنے سے پہلے میں نے خود کو دیکھا, اور اس آیت کے عمل کرنے کے بعد میں نے خود کو دیکھا. میں نے زمین اور آسمان کا فرق اپنے باطن میں, اپنے ظاہر میں, اپنے آپ میں پایا. یہ وہ آیت ہے کہ جب انسان اس آیت کا خالی عمل کر لیتا ہے نا, پھر یہی ہوتا ہے کہ میں نہیں بولتا, مجھ میں میرا یار بولتا ہے. کہ اس کے سینے سے ایسے علم کے سمندر ابل ابل کر آتے ہیں کہ لوگ بولتے ہیں کہ واقعی کیا کمال کی آیت ڈاکٹر صاحب نے ہمیں عمل تعلیم کیا, کہ میں تو جانتا بھی نہیں تھا جس علم کو آج میں گھنٹوں اس علم پہ گفتگو کرتا ہوں. یہ میں نہیں, آپ کہو گے اپنے بارے میں, آپ کے مرید کہیں گے آپ کے بارے میں. جس کو شوق ہو کہ وہ ایسے علم کو حاصل کرے, وہ اس آیت کا عمل کر لے. علم لدنی کے چشمے اس کے سینے سے پھوٹ پھوٹ کر باہر نکلتے ہیں, اور وہ 12 چشمے ہیں. ان 12 چشموں کی کیا خاصیت ہے ان علم کے, اس کے بارے میں کبھی بات کروں گا, سمجھاؤں گا آپ کو کہ وہ 12 چشمے کون کون سے ہیں, وہ 12 علم کون سے ہیں جو سب سے پہلے اس آیت پڑھنے والے کے سینے سے جاری ہوتے ہیں. ابھی اس آیت کا زکوٰۃ کا طریقہ آپ سن لیں. آپ نے 9 چندی جمعرات سے شروع کرنا ہے. اگر 9 چندی جمعرات سے, یا پھر پیر جو اسلامی مہینہ یعنی کہ قمری مہینے کا پہلا پیر ہوگا, اس وقت سے آپ شروع کریں گے اس کو.
اور آپ نے سب سے پہلے جب یہ عمل شروع کریں نوچندی جمعرات سے کریں یا پھر پیر سے کریں، جو بیاض میں لکھا ہوا ہے، میں وہ طریقہ آپ کو تعلیم کر رہا ہوں۔ آپ نے احرام باندھنا ہے، احرام باندھنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے بنیت ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ اس کے بعد آپ نے قلاقند لے لینا ہے یا برفی لے لینا ہے یا کچھ میٹھا لے لینا ہے۔ آپ نے پھر اپنے بزرگوں کی فاتحہ پڑھنی ہے، اپنے بزرگوں کو تعلیم کرنا ہے، اور بالخصوص حضرت شیخ مخلص الرحمن جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ آپ کو اس کا ثواب پہنچانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3125 مرتبہ شروع کرنا ہے جلالی، جمالی اور ترک باللذات کے ساتھ۔ اس میں اگر کسی کو بیچ میں سفر کرنا ہو تو یہ عمل شروع نہ کرے۔ اگر کوئی شخص 40 دن کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کر سکتا ہے، وہ اس 40 دن میں اس آیت کو کرے۔ صبح آفس جائے، اپنے بزنس کرے، مغرب کے بعد اپنے آپ کو وقف کر دے 40 دن کے لیے، عشاء کے بعد اپنے آپ کو بند کر دے 40 دن کے لیے، اپنی بیوی سے کچھ دنوں کے لیے علیحدگی اختیار کر لے۔ علیحدگی اختیار کرنے سے مراد ترک باللذات کو ترک کر دے۔ ترک جلالی، جمالی، ترک باللذات کے ساتھ یہ عمل کرے 40 دن۔ اس کے بعد جب 40 دن مکمل ہو جائیں گے نا، اور آپ یقین کرو کہ جب یہ عمل کرنے بیٹھو گے نا، جب یہ عمل کرو گے آپ، تو آپ کو پہلے دن سے ہی کچھ نہ کچھ محسوسات ہونے لگیں گے۔ آپ کو یہ فیل ہونے لگے گا کہ آپ کے ساتھ کچھ ہے۔ اس میں ڈر اور خوف کا کوئی کام نہیں ہے کہ جس کے دل میں ڈر ہو وہ یہ عمل نہ کرے۔ جو مرد کلندر ہو، جو اپنا وقت دے سکتا ہو، جو اس قاعدے قوانین کے ساتھ اس کا نصاب ادا کرنا جانتا ہو، کر سکتا ہو، تو وہ میدان میں آئے۔ اس کی عام اجازت مجھ سے نہیں مانگنا ہم لوگ، صرف وہی لوگ ہیں کہ جو میرے ساتھ چل رہے ہیں، اور جو لوگ اس سلسلاسل کے فیض سے واقفیت رکھتے ہیں، انہوں نے اور کئی عملیات کیے ہوئے ہوں، وہ کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھتے ہوں، وہ پہلے مجھ سے اجازت لیں، اس کے بعد اس عمل کو شروع کریں۔ جب 40 دن یہ مکمل ہو جائیں، اب آپ نے اگر حاضرات کرنی ہے تو کس طرح اس کا سامان تیار کریں گے، آئیے میں آپ کو اس طرف لے کے چلتا ہوں۔ اب دیکھیں آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا۔ اب طریقہ کار آپ سمجھیں تھوڑا سا، ٹھیک ہے۔ جب آپ کے 40 دن مکمل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، آپ نے اگر حاضرات کرنا ہو تو کافور 3 ماشا، گوگل 3 ماشا، لونگ 11 عدد لیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ نے کسی صاف سکورے سمجھتے ہیں، مٹی کی پیالیوں کو کہتے ہیں، جو مٹی کی پیالی ہونا، آپ نے 2 مٹی کی پیالیاں، یعنی کہ چکنی جو مٹی ہوتی ہے نا، جو کمہار کے پاس ہوتی ہے، جسے مٹکے وٹکے بناتے ہیں، آپ اس سے مٹی لے کر آپ خود سکوری بنا لیں اپنے ہاتھ سے، ٹھیک ہے۔ آپ نے سکوری بنا لیں اور اس کو دھوپ میں خشک کر لیں، اس کو بھٹی میں نہ پکائیں، کچی مٹی لے کے خود بنائیں اس کو سکورا، اور اس کو پھر آپ دھوپ میں سکھا دیں۔ جب وہ خشک ہو جائے نا، اس کے بعد آپ آگے کا طریقہ سمجھ لیں۔ آپ نے اس کے اوپر اسی آیت کو 11 بار پڑھ کے دم کر لیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے پاک صاف روئی لینا ہے، ٹھیک ہے، پاک صاف روئی لینا ہے، اور روئی کے اندر آپ نے کافور 3 ماشا، گوگل 3 ماشا، لونگ 11 عدد، اس کو نا موٹا موٹا کوٹ کر اس کو ملا لیں۔ اب روئی آپ پھیلا کر، آپ تھوڑا سا سامنے لے کر آؤ اسکرین پہ، میں ان کو سمجھا دوں۔ اسکرین پہ سامنے ہی نا،
ٹھیک ہے، آپ نے روئی کو پھیلانا ہے اور روئی کے اوپر آپ نے کافور اور گوگل اور لونگ آپ نے یہ ڈال دینا ہے اور اس کی نا بتی بنا لینا ہے پوری. اچھا یہ ایک ہی وقت تیار کرنا ہے، ایک ہی وقت کی محنت ہے آپ کی یہ. اس کے بعد آپ نے اس کو بتی بنا کے آپ نے زیتون کا تیل اس میں ڈال دیں اس سکوری میں اور اس کو روشن کر دیں. ٹھیک ہے، 2 سکوریاں آپ نے بنائی ہیں نا، اس کو روشن کر دیں گے. اچھا یہ کرنا آپ نے اندھیرے میں ہے، ٹھیک ہے، آسمان کے نیچے نہیں کرنا، دن میں نہیں کرنا. آئی بس ہمیں جب یہ کام کر رہے ہو تو گھر کے اندر آپ کے کمرے میں کوئی نابالغ بچہ نہ ہو، ٹھیک ہے، کوئی حیض والی عورت نہ ہو، ٹھیک ہے، اس چیز کا خیال رکھنا. آپ نے بند کمرے کے اندر اندھیرا کر کے یہ سب سامان تیار کرنا ہے اور اس کو کوشش کرنا کہ اندھیرے میں رکھنا، اس کو روشنی میں لے کے نہیں آنا ہے سامان کو، اور خاص کر اس کاجل کو. ٹھیک ہے، جو ترتیب جو طریقہ کار ہے، کیونکہ دیکھو تاثیر اثر ان طریقوں میں ہوتا ہے جو بزرگوں کے ہیں. یہ نہیں کہ پورا گھر روشن ہے، ہر قسم کے سب کچھ اور آپ بنا رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا بنانے کا آپ کا. احتیاط کہ جس کمرے میں آپ یہ کر رہے ہوں اس میں کوئی بچہ نہ ہو، اور جب آپ یہ کام کر رہے ہوں، جب سکوری بنا رہے ہوں تو آپ پاک صاف حالت میں، وضو کی حالت میں ہوں. اور اس کے بعد جب آپ گھر میں یہ کاجل تیار کریں گے تو گھر میں کوئی حیض والی عورت نہ ہو اور گھر میں کوئی نابالغ بچے نہ ہوں. آپ کے کمرے میں کمرہ بند کر کے اور پھر آپ نے اس طریقے سے اس کو روشن کرنا ہے اور اس کے اوپر زیتون کا تیل ڈال کے اس کو جلا دینا ہے. جب وہ جلنا شروع ہو جائے گا، روشن ہو جائے گا، اس کے بعد دوسری سکوری جو آپ نے لی ہے نا، وہ اس کی لو کے اوپر آپ کسی چیز سے پکڑ کر اس کو اس کی لو پہ ڈھکنے کی، جیسے ڈھکتے ہیں نا کسی چیز کو، ایسے ڈھکیں گے تاکہ لو جلتی رہے. اچھا اب وہ جو سامان جل رہا ہوگا، اچھا اس وقت تک آپ اپنے اس آیت کی تکرار کرتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، لا تعداد پڑھیں گے، اس میں بھی کوئی قید نہیں ہے جب تک آپ وہ جلتا رہے گا. اچھا وہ جو آپ کی جو سکوری ہوگی نا، اس کے اوپر کالک سی جمع ہوتی رہے گی، ساری اس پہ جمع ہوتی رہے گی. جب دیکھیں جب زیادہ جمع ہو گیا، آپ نے سلور، ٹھیک ہے، آپ نے سلور یعنی کہ چاندی کی کوئی پتری لے لیں یا چاندی کچھ چھری بنا لیں یا چاندی کا کوئی چاقو بنا لیں، اس کے تھوڑا سا اس سے کھریدیں. اچھا لوہے کا بھی استعمال نہیں کرنا اس کے اوپر، اور انگلی سے بھی نہیں اس کو کھرجنا، انگلی سے بھی اس سیاہی کو نہیں لینا. جب وہ جمتا رہے گا اس کے اوپر تو وہ آپ کسی چیز کے اندر سفید چیز میں اس کو نکالنا شروع کر دیں. جب اس کو کھریدنے شروع کر دیں گے وہ کالک جو نا ایک جگہ جمع ہوتی رہے گی. اب وہ جب تک چراغ وہ پورا روشن، ایک دن کی تکلیف ہوگی آپ کو، اس میں 4 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں، 6 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں، 8 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں. آئی بس سمجھ میں، آپ نے اس کو پوری جو بتی ہے پوری جو آپ نے تیار کر کے جلائی ہے، آپ اس طریقے سے اس کو اتارتے رہیں گے. جب آپ دیکھیں کہ سیاہی آنا بند ہو گئی ہے، اس میں کاجل اترنا بند ہو گیا ہے، پھر آپ اس کو بند کر دیں. اب جو آپ نے کاجل جو جمع کر لیا ہے نا، وہ آپ ایک شیشی کے اندر، کانچ کی شیشی میں یا کسی ایسی چیز میں محفوظ کر لیں، اس کو بند کر دیں. اچھا بند کرنے کے بعد اب اس کے اندر آپ چاہیں تو جن لوگوں نے حب کا عطر تیار کیا تھا اس میں 1-2 قطرے ڈراپ ڈال دیں. اگر جن لوگوں نے نہیں کیا تھا تو وہ سادہ یا چمیلی کا عطر ڈال دیں یا گلاب کا خالص عطر اس میں ڈال دیں، 1-2 قطرے ڈال دیں اس میں، بس زیادہ نہیں ڈالنا ورنہ خراب ہو جائے گا. 1-2 قطرے ڈال دیں اس کے اندر، اس کے بعد اس کو بند کر دیں. اچھا اس کے بعد جو سکوریاں ہیں 2، آپ نے اس کو لپیٹنا ہے، کالے رنگ کا کپڑا لے کے اس کو اس میں بند کر کے اس کو دریا میں جا کے بہا دیں. اچھا کرنا یہ رات کے وقت ہے، دن کی روشنی میں نہیں کیا جاتا ہے، یہ ہمارے رات میں کیا جاتا ہے. آپ نے اس کو پھر سمندر میں بہا دیں، اگر سمندر نہیں ہے دریا میں بہا دیں، دریا نہیں ہے کسی نہر میں بہا دیں، اگر نہر نہیں ہے تو پھر کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ بچے نہ کھیلتے ہوں، جہاں پہ کوئی کھیل کا میدان نہ ہو، کسی ایسی جگہ پہ دبا دیں جہاں پہ لوگ بہت کم جاتے ہوں، کوئی ویران سی جگہ ہو یا کوئی پہاڑ ہو یا کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پہ جھاڑ واڑ ہو، وہاں پہ کھڈا کود کے وہاں دبا دیں. آپ کا کام پورا ہو گیا. اب آپ نے جب حاضرات کرنا ہو، جب کسی کے متعلق معلوم کرنا ہو تو آپ نے، اگر لڑکا 9 سال کی عمر کا لیں گے آپ، آئی بات سمجھ میں، اور لڑکی 11 سے 13 سال کی عمر لیں گے جس کو حیض شروع نہ ہوا ہو، اس پر حاضرات کریں گے. اور جب آپ نے حاضرات کرنا ہو رات کا وقت ہوگا یا عشاء کے بعد، مغرب کے بعد جب سورج غروب ہو جاتا ہے اس کے بعد کرنا ہے آپ نے. اور جس کمرے میں آپ کریں گے اس کمرے میں کوئی چراغ روشن کر لیں گے، ایک بچے کو بٹھال دیں گے، آئی بس سمجھ میں، اور اس کے اوپر کالا کپڑا ڈال دیں گے، اور پھر اس آیت کو پڑھ کر ہی چراغ روشن کریں گے، اور یہ پڑھ کے پانی دم کر کے بچے کو پلائیں گے، اور آیت الکرسی پڑھ کے بچے پہ دم کر دیں گے. آئی بس سمجھ میں، تاکہ بچے کو بھی محفوظ رہے
اور اس کے بعد پھر انگوٹھا لے کر، انگوٹھے جو اس کا ناخن ہوتا ہے اس کے اوپر وہ تھوڑی سی سیاہی کسی چیز سے لے کر، انگلی نہ لیں، یہ کسی چیز سے لے کے اس کی فنگر پہ، اس کی انگلی پہ لگا دیں. جب وہ اس کے اوپر لگا دیں گے پھر آپ اس آیت کو پڑھنا شروع کریں. جب پڑھنا شروع کریں گے تو اس میں سے روشنی آنی شروع ہو جائے گی. اچھا، یہ جو ٹائم ڈوریشن ہوتا ہے یہ کم از کم 1 گھڑی کا ہوتا ہے، تقریباً 1 گھنٹہ. یہ کام پورا 1 گھنٹے کا ہوتا ہے. اچھا، اس میں آدھے گھنٹے میں بھی ہو جاتا ہے، 15 منٹ میں بھی ہو جاتا ہے. جتنا آپ کی اس کے اوپر ریاضت کامل ہوگی، جتنا آپ کے اوپر اس کا فوکس ہوگا، جتنا آپ کی روحانیت سے مانوس ہوگی، اتنی ہی جلدی یہ عمل کھل جائے گا آپ پر. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب آپ یہ اس پہ پڑھتے رہیں گے، اس پہ دم کرتے رہیں گے تو اس پہ ایک بزرگ ظاہر ہوں گے. وہ سبز رنگ کا لباس پہنے ہوئے ہوں گے. پھر آپ صرف اور صرف ان سے 3 سوال کر سکتے ہیں، چوتھا کوئی سوال نہیں کر سکتے. آپ 3 سوال کریں گے، آپ کو 3 سوال کے جواب ملیں گے. اس کے بعد جب آپ کا کام ہو جائے، اس کے بعد پھر آپ نے اس بچے کے اوپر دوبارہ پانی دم کر کے پانی پلانا بچے کو. آئی بات سمجھ؟ اچھا، بچہ بھی دیکھتا رہے گا کیونکہ جب کالا کپڑا ڈلا ہوا ہوگا، انگوٹھا ہوگا، آپ بھی اس کو دیکھیں گے، بچہ بھی اس کو دیکھے گا. ٹھیک ہے. پہلے بچے کو دیکھنے کو کہیں گے. ٹھیک ہے. جب بچہ بولے گا ہاں وہ بزرگ ظاہر ہو گئے، پھر جو عامل ہے نا وہ سوال کرنا شروع کر دے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جتنا اندھیرے میں ہو یہ عمل اتنا زیادہ فائدہ مند، اتنا زیادہ کرامت ہوتا ہے یہ عمل. بچہ خود بتائے گا آپ کو، خود اپنی آنکھوں سے دیکھے گا. آپ بچے سے پوچھتے رہنا اور پڑھتے رہنا، تکرار کرتے رہنا. جب بچہ بولے کہ ہاں یہ بزرگ ظاہر ہو گئے، پھر سوال کرنا شروع کرنا. اچھا، اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ یہ کرتے رہتے ہو، اس کی پریکٹس میں رہتے ہو، پھر آپ خود بھی ان بزرگ کو دیکھ کر سلام کر کے بات کر سکتے ہو. پہلے بچہ کرے گا، اس کے بعد جب حاضرت کھل جائے گی اس کے بعد پھر عامل حضرات کریں گے، یعنی کہ آپ کرو گے. پھر یہ نہیں کہ بچہ بولے ہاں ظاہر ہو گئے، آپ نے فوراً دیکھنے کی کوشش کی. پہلے بچہ کرے گا، بچہ بتائے گا، اس کے بعد پھر آپ وہ کریں گے. کبھی اس سے آپ کوئی ایسا نمبر نہیں پوچھنا، کوئی سٹے کا نہیں پوچھنا، کوئی بانڈ کے چکر میں نہیں پڑنا، کسی اس کے چکر میں نہیں پڑنا، کیونکہ یہ عمل آپ کو برباد بھی کر دے گا. کیونکہ جس کو میں نے سٹے کے چکر میں پڑا ہوا دیکھا، بانڈ کے نمبر چکر میں دیکھا، لاٹری کے نمبروں کے پڑھنے میں دیکھا، وہ برباد ہوتے دیکھا. آپ صرف اور صرف جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں، جس مریض کے لیے کر رہے ہیں، جس کو پوچھنا چاہتے ہیں وہ بتائے، وہ آپ کو بتائے گا. اور سب سے بہترین اور سب سے سریع و تاثیر یہ طریقہ کار ہے جو میں نے آپ کو تعلیم کیا. آپ اسی ترتیب اور اسی طریقے سے اسی طریقے سے آپ اس کو اپنی بیاض شاذلیہ میں بنا لیں. اس کو جب یہ حاضرات آپ پہ جاری ہو جاتی ہے، یہ حاضرات آپ پہ کھل جاتی ہے، تو آپ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا. کیونکہ جب انسان کو کچھ پاورز، کچھ قوت، کچھ ملنا شروع ہو جاتی ہے نا، تو پھر وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے. تو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھنا، جو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا وہی سب کچھ ہوتا ہے. کبھی اس کا غلط استعمال نہیں کرنا، کبھی کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں کرنا، کبھی کچھ ایسا وہ نہیں کرنا. ایک وقت میں صرف 3 سوال آپ پوچھ سکتے ہو. اس کے بعد پھر دوسرے پہر کا انتظار کرو گے، دوسرے دن میں کر لو گے اس کو. اچھا، یہ تو ایک عام سا طریقہ ہے میری نظر میں، ایک چھوٹا سا طریقہ ہے. اب آتے ہیں ہم اس کے بڑے طریقے کے اوپر. جب ہم اس کی زکوٰۃ کو ادا کر لیتے ہیں تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کا، اس آیت کا سب سے بڑا فائدہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو مراقبہ ہوتا ہے نا وہ جلد قائم ہو جاتا ہے. اب جو لوگ میڈیٹیشن کرتے ہیں، جو لوگ ڈوٹ کی پریکٹس کرتے ہیں، جو لوگ شمع بینی کرتے ہیں، جو لوگ آئینے والی پریکٹس کرتے ہیں، جو لوگ کچھ بھی کرتے ہوں، وہ اس آیت کا جب عمل کر لیتے ہیں نا تو وہی کچھ جو وہ ظاہری آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کر رہے ہوتے ہیں، پھر وہ آنکھ بند کر کے جب کریں گے نا تو ہر تصور قائم ہو جاتا ہے. یہ اس آیت کی برکت ہے.
تو بہترین عمل میں نے آپ کو اپنے خاندان کا عطا کیا ہے حاضرات کے لیے. لیکن میں پھر بارہا کہہ رہا ہوں آپ لوگوں سے کہ ہر کا استعمال انسان کو آباد کر دیتا ہے, انسان کو عروج پہ پہنچا دیتا ہے, اور کسی بھی چیز کا غلط استعمال پھر آپ کو کچھ بھی نقصان پہنچا سکتا ہے. اچھا, جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں اور جو لوگ میرے شاگرد ہیں, اگر وہ ان کا تعلق, میں کراچی میں ہوتا ہوں اور الحمدللہ کراچی میں میرا اپنا کلینک ہے جو تقریباً 2005 سے تقریباً 14-15 سال ہو گئے. تو اگر جو لوگ مجھ سے وہاں ملنا چاہیں تو میں بفر زون میں بیٹھتا ہوں, میرا ایڈریس پورا ڈسکرپشن میں موجود ہے, اور وہ لوگ مجھ سے مل سکتے ہیں. اور جو لوگ کراچی سے باہر ہیں تو انشاءاللہ تعالی عید کے بعد میرا پھر لاہور, اسلام آباد اور پھر پشاور آنے کا ہے, تو میں انشاءاللہ تبارک تعالی آپ لوگوں سے ملاقاتیں کروں گا. اور اب ہم اپنا سفر کرتے ہیں لوگوں کے مسائل اور ان کے حل کے لیے. یقیناً ہمارے پاس ٹائم بہت مختصر سا ہوتا ہے, وقت کم ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے آپ ہمارے ویب سائٹ ہمیں جوائن کر سکتے ہو. ہمارا پیشنٹ پورٹل آپ www.drabdulwajidshazili.com جب آپ کھولتے ہیں تو آپ اس میں پیشنٹ پورٹل ہے, اسٹوڈنٹ پورٹل ہے, ہمارے ایونٹ ہے, بہت سارے آپ کو پیج ملیں گے. آپ نے پیشنٹ پورٹل پہ کلک کرنا ہے, اس کے بعد آپ نے اس میں سائن اپ کر دینا ہے, تو آپ ہمارے ممبر بھی بن جائیں گے. آپ ہم سے اپنے مسائل بھی شیئر کر سکتے ہو. آپ اپنے مسائل کے ساتھ ساتھ اگر کسی عمل کی اجازت لینا چاہتے ہو, PDF لینا چاہتے ہو, تو آپ وہ بھی لے سکتے ہو. باقی جو خاص گروپ میں نے بنایا ہے اپنے ساتھ چلنے والوں کا, براڈ کاسٹ میں نے بنائی ہے, جو میرا ٹیلی نور کا نمبر ہے 034570700404, اس میں تمام کو یہ PDF بھی سینڈ کرتا رہتا ہوں وقتاً فوقتاً. اور باقاعدہ جو لوگ مجھ سے اجازت لینا چاہتے ہیں اور جو لوگ میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, میرے سلسلے کا فیض پانا چاہتے ہیں, تو میں ان کو اپنے سلسلے میں خوش آمدید کہتا ہوں. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میری آپ سے کچھ دن پہلے بات ہوئی تھی, آپ نے مجھے بتایا تھا کہ سورت قریش کی مدامت کرو تو وہ پانی پہ دم کر کے پی لیا کرو اور کمرے میں چھڑک دیا کرو. ٹھیک ہے. اب یہ ایک چیز ہو رہی ہے, پانی کا ٹیسٹ جو ہے وہ کڑوا ہو گیا, اور دوسرا میری بائیں ٹانگ کو لیٹا ہوں, سویا ہوں, تو بہت زبردست تیزی سے جھٹکا لگتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کیفیت کب سے ہو رہی ہے؟ آپ کی رہائش کہاں پر ہے؟ میری رہائش تو ناروال میں. نارووال میں ہے, ٹھیک ہے, پنجاب میں؟ جی جی پنجاب میں. ٹھیک ہے ٹھیک اور ہے. جو جھٹکے والا سین ہے یہ تو مجھے تقریباً 3-4 سال سے ہو رہا ہے. اچھا, فلیطہ سلیمانی کا استعمال شروع کیا آپ نے؟ نہیں, آپ نے ایک اور فلیطہ دیا تھا وہ میں نے استعمال کیا تھا. اچھا ٹھیک ہے, آپ جو نا آج سے فلیطہ سلیمانی کا استعمال کرنا شروع کرو. ٹھیک ہے, آپ نے 3 دن یا 5 دن کرنا ہے اس کو, ٹھیک ہے, تاکہ جو جھٹکے والی کیفیت ہے نا وہ آپ کی ٹھیک ہو جائے گی. اوکے ٹھیک ہے. اوکے, اللہ حافظ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ صاحب میں آپ کی تاک ہیلنگ کی اسٹوڈنٹ ہوں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ نا میں تقریباً جب میں چھوٹی تھی, جب سے میرے چہرے پہ بہت زیادہ کھچاؤ نا, بہت زیادہ تکلیف سر پہ اور دماغ پہ, یہ چہرے پہ, تو کافی علاج کیا, کم ہوا مگر ختم نہیں ہوا نا بالکل بھی. تو میں جب آپ نے جو ٹائم بتایا مراقبے کا میں وہ کرتی ہوں, اس میں کنسنٹریشن نہیں ہوتی کیونکہ کھچاؤ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. آپ کو یہ آیت یاد ہے جو میں نے آپ کو تعلیم کی ہے آج؟ وہ آیت تم نے مینشن کی ہے ہیں, لوگوں نے دیکھ لی وہ آیت؟ ٹھیک ہے, آپ نے وہ آیت یاد کی ہے؟ جی ابھی دیکھ رہی ہیں پروگرام, وہ میں ابھی یاد کر لوں گی. ٹھیک ہے, آپ اس آیت کو یاد کر لیں, اور اس کو جو نا اپنے نارملی ورد میں بھی نا 78 مرتبہ رکھیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ تعالیٰ جب اس کی برکتیں آپ دیکھیں گے نا پھر آپ انشاءاللہ دعائیں دیں گے. نارملی 78 مرتبہ اس کو مدامت میں بھی رکھیں گے اور اپنے ورد میں اس کو اپنی ساری زندگی اپنا معمول بنا لیں گے. 78 یعنی 78 مرتبہ. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میں آپ کا شکر ادا نہیں بات کر رہا ہوں. جی جی الحمدللہ. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر اگر نہیں بات کر رہا ہوں میاں چنوں سے, تاک ہیلنگ لیول 2 میں آپ کا شکر ادا. اچھا, تاک ہیلنگ کے بھی شاگرد ہیں. جی جی بولیے. جی سر, وہ یا بندوقوں کے نقش میں نے وہ جتنے ٹائم وہ میں لکھی, ابھی میں 2 ڈیلی لکھتا ہوں.
تو اب ان کا اینڈ میں نے میسج کیا تھا، اب کیا کرنا ہے ان کا؟ وہ یہاں میں ڈال دوں گولیاں بنا ہاں کے ہاں یا بالکل زندہ ہی رہوں؟ بالکل، آپ جو نا اس کے آٹے کی گولیاں بنا کے اس کو سمندر میں ڈال دیں اس کو، ٹھیک ہے؟ جی 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 ٹھیک ہے، اوکے اوکے جی اوکے۔ جی السلام علیکم۔ اچھا، جب آپ مجھ سے بات کر لیا کریں تو آپ لائن خود ڈسکنیکٹ کر دیا کریں، ٹھیک ہے؟ جی السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جی ہلو، یہ کریں تو آپ لائن خود ڈسکنیکٹ کر دیا کریں، ٹھیک ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا، آپ جو نا اپنے جو ٹیلی ویژن میں دیکھ رہے ہو، موبائل میں دیکھ رہے ہو، اس کی آواز سلو کر دو تھوڑا سا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، آپ جو نا اپنے جو ٹیلی ویژن میں دیکھ رہے ہو، موبائل، ارے اللہ کے ولی۔ جی السلام علیکم۔ جی کارسن بات کر رہا ہوں نیو یارک سے۔ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ نیو یارک سے بات کر رہا ہوں، سید وقار حسن۔ اچھا وقار صاحب، آپ سے میری بات ہوئی تھی، جی جی آپ سے میری بات ہوئی تھی، جو پہلے تو آپ نے مجھے نقش وغیرہ دیا تھا اس کا نا۔ جی جی اچھا، مجھے یہ پوچھنا تھا کہ پچھلے محرم میں آپ نے حضرت امام حسین کی چوکی کا عمل بتایا تھا، ٹھیک ہے تو وہ میں نے 10 دن 110 مرتبہ پڑھنے کا کیا تھا اس کو میں نے نا۔ ٹھیک ہے تو اب جو اس کو میں مطلب 110 دفعہ اس کو مدامت میں رکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے کبھی کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تو پھر میں اس کو 10 دفعہ پڑھ لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ تو مجھے پوچھنا ہے کہ مطلب اگر مجھے اپنے کسی کام کے استعمال کرنا ہو تو اس کا طریقہ استعمال کیا ہے؟ امام حسین کی چوکی نا، جی جی ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اگر کسی کام کے لیے آپ کرنا چاہیں، جیسے آپ گھر سے کام کے لیے نکلیں گے نا، تو آپ اس کو تقریباً 70 ٹائم 70 مرتبہ گھر سے پڑھ کے نکلیں گے، اور شہادت کی انگلی سے نا اپنے ماتھے پہ اللہ لکھ لیں گے، جی جی۔ ٹھیک ہے؟ اور پھر گھر سے اس کام کے لیے نکلیں گے، انشاءاللہ کامیابی ہوگی آپ کو، اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے؟ چلو بہت شکریہ بھائی، بہت بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ ٹرانسمیشن آپ لوگ دیکھ رہے ہیں؟ میں ماشاءاللہ میں تقریباً روزانہ ہی ٹرانسمیشن آپ کی دیکھتا ہوں، ساری دیکھتا ہوں۔ اور وہ جو آپ نے سیفی بتائی تھی، ذوالفقار سیفی جو تھی، اس کی بھی اجازت تھوڑی چاہیے مجھے آپ سے۔ بالکل، میری طرف سے اجازت ہے۔ باقی ہماری ٹرانسمیشن آپ کو کیسی لگی رمضان میں؟ بہت اچھی، میں تو آپ کے سارے پروگرام دیکھتا ہوں actually اچھا نا۔ ماشاءاللہ، جو چل پروگرام مس ہو جاتا ہے اس کو پھر رات کے ٹائم میں دوسرے ٹائم میں دیکھ لیتا ہوں، لیکن مس کوئی نہیں کرتا میں۔ چلیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سلسلے کا فیض آپ سال کو سے عطا زیادہ ہو گیا فرمائے۔ مجھے آپ کے ساتھ جوائنٹ ہوئے ہوئے نا، تو 70 دفعہ سورہ قریش بھی پڑھتا ہوں، آپ نے مجھے کہا تھا پڑھنے کے لیے، بالکل تو وہ بالکل بھی میں بالکل، روزانہ پڑھتا ہوں۔ چلیں چلیں چلیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ کو کامیابی عطا فرمائے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی وعلیکم السلام سر، میں شمائم بات کر رہی ہوں۔ شمائم نام ہے، میری والدہ کا نام شازیہ ہے۔ جی ایک تو مجھے اپنا استخارہ کروانا ہے، دوسرا مجھے میں نے نا سورہ جو آپ نے دی ہوئی ہے سورہ لیلاف قریش، اس کو 40 دن 313 دفعہ پڑھ چکی ہوں، 40 دن۔ ابھی میں دوبارہ رمضان میں نے شروع کیا۔ ایک تو مجھے اس کی خصوصی اجازت چاہیے بہت زیادہ، اور دوسرا مجھے میری نا ایک حاجت ہے، 3 سال سے پیچھے میں اس کے لیے دعا کر رہی ہوں، پر اس میں نا کچھ اس طرح بدلاؤ نہیں آ رہا۔ ایک تو میں اس کے لیے بھی دعا آپ سے خصوصی کرانا چاہتی ہوں اپنی ترقی کامیابی کے لیے، اور مجھے نا کوئی اچھا سا وظیفہ بتا دیں، یا اس میں مجھے تھوڑی اجازت دے دیں، اس کی تاثیر کے لیے دعا کر دیں۔ ٹھیک ہے۔ میری بہن، آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ میں ویسے اسلام آباد سے۔ اچھا، اسلام آباد سے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ آپ خود کوشش کریں کہ اسم یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، ٹھیک ہے، اس کو آپ کم از کم اس کی 5 تسبیح روز پڑھا کریں، ٹھیک ہے؟ اور زیادہ سے زیادہ اس کو جتنا چاہے پڑھ لیں آپ، کسی بھی مقاصد کے لیے، کسی بھی کام کے لیے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کے لیے اس میں اعظم ثابت ہوگا، ٹھیک ہے؟ آمین۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو میں نے آپ سے بولا ہے، جو میری حاجت ہے وہ شادی سے ریلیٹڈ ہے، پڑھائی سے ریلیٹڈ ہے، کامیابی سے ریلیٹڈ ہے، تو اس میں پلیز آپ میرے لیے بہت دعا کر دیجیے گا، اور یہ مطلب سورہ قریش میرے لیے کامیابی کا سبب بنے۔ میں ابھی دوبارہ اس کو 40 دن کے لیے اسٹارٹ کیا، 313 دفعہ روزانہ پڑھتی ہوں عشاء کی نماز کے بعد، اس کے لیے بھی مجھے اجازت دے دیجیے گا۔ بالکل میری بہن، آپ کو اجازت ہے۔ باقی انشاءاللہ عید کے بعد مجھے اسلام آباد آنا ہے، تو ہم لوگ اسلام آباد میں کہاں بیٹھتے ہیں؟ G6 میں انشاءاللہ تعالی ہم لوگ بیٹھتے ہیں اسلام آباد میں،
تو اچھا، इंशाल्लाह ताला जी आप जी वहाँ इंशाल्लाह मुलाकात करना चाहें तो आप मुलाकात कर सकती हैं, जी ठीक है? जी इंशाल्लाह चलें, जी अपना ख्याल रखिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी जी। मैं इंडिया से काशिफ बात कर रहा हूँ। काशिफ मेरे साहब कैसे जी हैं आप? जी इंडिया से बात कर रहा हूँ। जी मेरा जी बोलिए। सवाल ये है कि जी ये आपने जो 13, 14, 15 का आयतुल कुर्सी का अमल जो दिया था, ये मेरे वालिदैन भाई बहन हम सब शुरू कर चुके हैं। इसकी इजाज़त है चाहिए, और इसके करने तक हमें कोई कष्ट हासिल नहीं होगा। और जो हम 3 टाइम नमाज पढ़ते, कॉलेज जाते और जॉब करते, तो क्या इससे कोई परेशानी नहीं होंगे ना? नहीं नहीं, क्योंकि कोई नमाज परेशानी नहीं पढ़ने से होगा, मेरी तरफ से आपको जी इजाज़त है। कभी गलती से नमाज छूटने से ये मुवक्किल या फरिश्ते इसको कोई रुजत में तो नहीं डालेंगे? ये नहीं नहीं सवाल नहीं था नहीं आपसे। नहीं, कोई और रुजत नियत नहीं अल्लाह होगी। की रजा ये रखते हैं, हम आपसे ये पूछना चाह रहे थे आपसे। बिल्कुल मेरी तरफ से आपको इजाज़त है इसकी, ठीक है? आज ये दुआ सैफ जुल्फ़िकार जो आपने इजाज़त दी थी, इसकी मैंने आपसे इजाज़त ली थी। तो ये पढ़ते वक्त भी जो सोच आपने कहा था कि ये जो पढ़ते हैं उनको सिमट में औलिया अल्लाह का झुमट उनके पीछे रहेंगे। तो अब हम इस काबिल तो नहीं कि औलिया अल्लाह हमारे पास रहे, तो हम ये दुआ विश करें तो वो हम चाहते ये है कि वो बस हमारे करीब न, क्योंकि हम आम मुसलमान हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम जितना बर्दाश्त कर सकते हैं ये वजीफों से फैज़ सिर्फ हमें उतना ही मिले, जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते फैज़ हमें उतना ज़्यादा नहीं मिले? बिल्कुल बिल्कुल, आपको इजाज़त है मेरी तरफ से और हमारे सिलसिले की तरफ से। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। जी। और जो लोग जितना बर्दाश्त करते हैं उनको उतना ही फैज़ मिलेगा या सबको बिल्कुल बिल्कुल, जो जिस नीयत से पढ़ेगा उसको उतना ही फैज़ मिलेगा जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम हजरत, आपके हाथ पैर चूमूं। मोहम्मद अली खानजादा बात करूं इस्लामाबाद से। मोहम्मद अली साहब जी। हजरत कैसे हैं आप? आपकी आवाज़ सुनने के लिए मैंने कॉल की। आपके दीदार का मुंतज़िर हूँ कि जब इंशाल्लाह आप खैर से हैं तो आपके पास मैं चक्कर लगाऊंगा, अगर आपने मुझे याद किया हो। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो। आपने दुआ में मुझे याद रखना है आमीन और मुझे अपने सिलसिले में आपने लेना है जी। आमीन। अल्लाह पाक आपको कबूल फरमाए, अल्लाह ताला आपको कबूल फरमाए। आमीन। चले इंशाल्लाह ईद के बाद फिर मैं अपनी डेट अनाउंस करूँगा, तो इंशाल्लाह ताला मुझसे भी लाहौर इस्लामाबाद में मुलाकात कर लीजिएगा, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। तो वक्त बहुत तेज़ी से गुज़र रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम रमज़ान के दूसरे अशरे में भी दाखिल हो चुके हैं कि अशरा मग़फ़िरत है, कि अल्लाह तबारक व तआला इस अशरा मग़फ़िरत के वसीले से, अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकतों से जो हमारे आबा व अजदाद इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फ़रमाए। और जो लोग हयात हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी ज़िंदगी में इस रमज़ान की बरकत अता फ़रमाए। और जो लोग परेशान हाल हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी गैब से मदद फ़रमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह इस माह रमज़ान में भी हर रमज़ान की तरह हमारा सिलसिला जो हम करते हैं, आप लोगों की भी जानिब से, जो लोग इस नेक काम में शरीक होते हैं, कि जो लोग हमारे बाजू बनते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह डेली हमारे यहाँ रोज़ा इफ्तार, हमारा शाज़िल इस्लामिक सेंटर हर शब रोज़े के वक्त इफ्तार लोगों को करवाता है, कि जिसमें कभी 100, कभी 150 और कभी 200। तो अब दिन ब दिन मैं देख रहा हूँ कि इंशाल्लाह ये लोग बढ़ रहे हैं। और रोज़ा खुलवाना तो ये तो ऐसा है कि जैसे रोज़दार को अल्लाह तबारक तआला सवाब अता करता है, बिल्कुल उसी शख्स को भी उतना ही सवाब मिलता है जो लोगों को रोज़ा इफ्तार करवाता है। और जो लोग हमारे साथ इस सिस्टम का हिस्सा बनना चाहें तो वो हमारे शाज़िल इस्लामिक सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो लोग हमारे सिस्टम का हिस्सा नहीं हैं, वो लोग अपने इर्द गिर्द में, अपने दोस्तों में, अपने अहबाब में, अपने महल्ले में, अपने घर में लोगों को रोज़ा इफ्तार लाजमी करवाया करें, क्योंकि इसकी बहुत बरकतें हैं। कहते हैं कि जब रमज़ान आए और जब तुम माह रमज़ान की बरकतों को पाओ, तो इसमें अपने दस्तरखान को कुशादा कर दो, अपने हाथ को कुशादा कर दो,
اپنے سینوں کو کشادہ کر دو. اور الحمدللہ ہمارے شاذلی اسلامک سینٹر جب بھی ماہ رمضان آتا ہے ہم سمجھ لیں کہ اپنے ہاتھ بھی کشادہ کر دیتے ہیں, اپنا سینہ بھی کشادہ کر دیتے ہیں. آپ کو وہ نعمتیں, وہ عملیات, وہ کچھ جو ہم تک ہمارے بزرگوں سے پہنچا, ہم اس میں بالکل بھی ذرہ برابر بھی بخل نہیں کرتے, ہم آپ لوگوں تک پیش کر دیتے ہیں. اور جو لوگ ظاہری طور پر ہماری اور ہمارے سسٹم کا حصہ بنتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رزق میں, آل میں, اولاد میں بے انتہا برکت عطا فرمائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اور الحمدللہ ماہ رمضان کا جو سلسلہ شروع ہوا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب و سب ہمارے مرشد کی دعائیں ہیں, ہمارے مرشد کا فیض ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے مرشد بھی اس رمضان کی رونق ہیں. اور ماشاءاللہ میاں حضور بھی اپنے چینل پر پاکستانی ٹائم کے مطابق شام 5 بجے سے 6 بجے تک لائیو ہوتے ہیں. اور ان کو بھی آپ دیکھیں, ان کو بھی آپ سنیں, ان کو بھی آپ سمجھیں, اور ان سے بھی اجازتیں لیں تاکہ آپ ایک کامل اور ایک مکمل بن سکیں. تو میں چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ لوگ اس سلسلے کے فیض کو پانا چاہیں تو رات میں آپ میرے حصہ بنیں, دن میں آپ میاں حضور کا حصہ بنیں, تاکہ آپ کو دن کی بھی برکتیں ملیں اور رات کی بھی آپ کو برکتیں ملیں. تو یقیناً کہ اگر میں رات میں اپنی ٹرانسمیشن کرتا ہوں, وہ امانتیں آپ لوگوں کو دیتا ہوں, تو یہ انہی کا فیض ہے. رات میں آپ میرے سے نعمتیں سمیٹیں, میرے سے ان کو برکتوں کو سمیٹیں, اور دن میں میاں حضور سے سمیٹیں. دیکھیں آپ ایک کامل اور ایک مکمل انسان بن جاتے ہیں. تو اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.